بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ اپنی یوٹیوب فیملی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ احرام مصر کے پراسرار راز۔ مصر کے ساتھ ہی احرام مصر کا نام ذہن میں نہ آئے ہمارے لیے یہ سوچنا بھی ممکن نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ مصر کی شہرت کو عالم میں پھیلانے کے لیے جتنی خدمات احرام مصر کی ہیں اتنی کسی وزیر، سفیر یا ثقافتی نمائندے کی نہیں۔ یوں تو مصر میں 138 احرام ہیں اور قاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں 3 احرام موجود ہیں۔ صرف غزہ کا احرام مصر ہی قدیم دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں ہے۔ دنیا کے 7 قدیم مقامات میں باقی یہی ایک ایسی یادگار ہے جسے وقت کا بہاؤ بھی ختم نہیں کر سکا۔ یہ احرام 455 فٹ بلند ہے۔ 44 صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے اونچی ساخت رہا۔ 29ویں صدی میں ہی اس کی اونچائی کا ریکارڈ ٹوٹا۔ اس کا رقبہ 13 ایکڑ میں پھیلا ہے جو قریب 16 فٹ بال میدانوں جتنا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ احرام مصر کی برسہ برس سے قائم و دائم مقبولیت میں اصل ہاتھ اس پراسراریت کا ہے جو صدیوں سے عجائب عالم سے وابستہ چلی آ رہی ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات تو دنیا اس زمانے کو معلوم ہے، لیکن آج تک پورے وثوق سے یہ نہیں بتایا جا سکا کہ آخرکار احرام مصر کی تعمیر کس نے، کب اور کیوں کی۔ احرام مصر کی پراسرار فن تعمیر کی وجہ سے اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان حیران کن اور پراسرار حقائق کی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے احرام کی تعمیر سے متعلق نظریہ کیسے انسانوں نے بنایا۔ اس نظریے کو اکثر لوگوں نے رد کر دیا اور اس عام نظریے میں کئی سوالات اٹھا کر اس کی تعمیر کو دنیا کے لیے ایک معمہ بنا دیا۔ عظیم احرام 25 لاکھ پتھروں کے بڑے بلاک سے تعمیر کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کا وزن 25 سے 80 ٹن کے درمیان ہے۔ عظیم احرام کو اتنی عمدگی سے تعمیر کیا گیا ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی بھی ایسی شاہکار کی نقل تعمیر کرنے سے قاصر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق احرام کا کل وزن 60 لاکھ 2 ٹن ہے۔ ماہرین کے مطابق پیرامائڈ کے باہر پتھر کے حصوں کو اتنے مؤثر طریقے سے تراشا اور فٹ کیا گیا ہے کہ جوڑوں میں ایک بلیڈ بھی نہیں گھسائی جا سکتی۔ عظیم احرام میں پتھروں کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کا درجہ حرارت ہمیشہ مستحکم اور زمین کے اوسطاً درجہ حرارت یعنی 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر رہتا ہے۔ اگر اس کے پتھروں کو 30 سینٹی میٹر موٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے تو ان سے فرانس کے چاروں طرف 1 میٹر اونچی دیوار بن سکتی ہے۔ احرام میں بنیاد کے چاروں کونوں کے پتھروں میں بال اور ساکٹ بنائے گئے ہیں تاکہ گرمی کی حدت اور زلزلوں سے محفوظ رہے۔ مصری لوگ احرام کا استعمال طب، کیلنڈر، سورج کی کلاس میں زمین کی رفتار اور روشنی کی رفتار کو جاننے کے لیے کرتے تھے۔ احرام کو ریاضی کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے جس سے مستقبل کا حساب کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیاد تقریباً 54 یا 55 ہزار میٹر کی ہے۔ اندازہ ہے کہ 3200 قبل از مسیح میں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس وقت کے مصریوں کے پاس ٹیکنالوجی صفر کے برابر تھی۔ مصر کے احراموں کی تعمیر میں کئی فلکیات کی مدد سے کی گئی انجینئرنگ کے شواہد بھی پائے گئے ہیں۔ احرام میں استعمال کیا گیا میٹیریل سیمنٹ اور پتھر سے زیادہ مضبوط ہے جس کا فارمولہ آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ احرام کے اوپری سطح کے پتھر ایسے طریقے سے پالش کیے گئے ہیں کہ وہ رات میں آسمان سے ایسے دکھتے ہیں جیسے زمین سے آسمان پر تارے۔ عظیم احرام کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ احرام میں رکھا تابوت اتنا بڑا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے احرام بنانے سے پہلے ہی رکھا گیا تھا۔ تابوت خالص سخت پتھر کا بنا ہوا ہے اور ایسے طریقے سے پیک کیا گیا ہے کہ اسے پیک کرنے کے لیے آج کے دور کی 2 ٹن کی طاقت دینے والی مشین درکار ہوگی۔ کہتے ہیں جب اسے پہلی بار کھولا گیا تو اس پہ 1620 ٹن کا ایک مین گھومنے والا گیٹ لگا ہوا تھا جو بہت ہلکا زور لگانے سے کھل گیا تھا۔ غزہ کے مشہور 3 احراموں سے کچھ فاصلے پر
شیر کا مجسمہ بنا ہے۔ اگر شام کو اس مجسمے سے دیکھا جائے تو سورج دو احراموں کے درمیان ایسے غروب ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان انچ کا فاصلہ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس طرح سورج نکلتے وقت احرام سے دیکھا جائے تو عین مجسمے کے اوپر سے سورج نکلتا ہے۔ احرام کے چاروں اطراف مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے بالکل سیدھ میں ہے۔ عظیم احرام کے دو اطراف دریائے نیل کے اس طرح سامنے ہیں کہ دونوں اطراف کے کونے بالکل دریا کے کناروں کی سیدھ میں ہیں، جبکہ دریا احرام سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی پھیلتا جاتا ہے، اور جہاں تک دریا جاتا رہا ہے احرام کی سیدھ میں ہے۔ کہتے ہیں احرام مصر اس وقت کے فرعون بادشاہ خوفو کے لیے بنائے گئے یادگار مقامات ہیں، جن میں بادشاہوں کی لاشوں کو دفنا کر محفوظ رکھا گیا ہے۔ ان لاشوں کو ممی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 2560 قبل از مسیح مصر کے حکمران خوفو کے چوتھے خاندان کی طرف سے قبر کے طور پر کیا گیا تھا۔ 3 چھوٹے احرام خوفو کی 3 بیویوں کی آرام گاہیں ہیں۔ مصری فرعون کے خوفو کے وزیر ہیمون نے اس احرام کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس کے وزن کے حساب سے اسے بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا، اور ہر ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگایا گیا۔ ہر ایک گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ عظیم احرام مصر کے چونا پتھر کے بلاکس کو 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا ہے۔ مصری کاریگر ان چونا پتھروں کو پانی میں ڈبو کے رکھتے، جس سے چونا پتھر ٹوٹ جاتا، پھر اسے ہتھوڑوں سے تراشا جاتا اور کشتی کے ذریعے دریائے نیل سے اس مقام تک منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 ملین ٹن چونا پتھر، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر احرام کی تعمیر میں استعمال ہوئے ہیں۔ احرام کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروہ بنائے گئے۔ ہر گروہ 20,000 قابل اور محنتی کاریگروں پر مشتمل تھا۔ یہ تھا احرام مصر کا عام نظریہ، جو آپ کو اکثر ویب سائٹس اور کتابوں میں ملے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر اتنی بڑی تعداد میں غلام تھے تو ہر ایک حرم کے پاس وسیع و عریض رہائشی علاقے بھی ملنے چاہیے تھے، لیکن اب تک جتنے آثار بھی ملے ہیں وہ غلاموں کی اتنی بڑی تعداد کی نفی کرتے ہیں۔ آج انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ایسی عمارات نہیں بنا سکتا۔ اس وقت جب پہیہ بھی ایجاد نہیں ہوا تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ احرام مکمل میدانی علاقوں میں واقع ہے اور 800 کلومیٹر پتھر موجود نہیں، اور اگر اس کے بعد موجود بھی ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر نہیں۔ ٹنوں وزنی پتھروں کو آدھے سے زیادہ راستے تک دریائے نیل کے راستے کشتی کے ذریعے لائے گئے ہوں گے، مگر اس کے بعد کے راستے کا کیا ہوا ہوگا؟ ایک تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ بھاری پتھروں کو مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو سلیج پر رکھا جاتا تھا، جسے مزدور کھینچتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مصری صحرائی ریت پر پانی چھڑک کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلیج کو گھسیٹنے میں آسانی رہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طور سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت آدھی رہ جاتی ہے۔ اس نظریے کی آزمائش کے لیے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں ایک اسی طرح سلیج ریت سے بھری ہوئی ٹرے میں رکھی، جیسے قدیم زمانے میں مصری استعمال کرتے۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ ریت کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی مناسب مقدار ملانے پر گیلی صحرائی ریت خشک ریت کے مقابلے میں دگنا زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس سخت ریت پر سے سلیج پھسلتی چلی جاتی ہے۔ خشک ریت پر سے سلیج کو کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک قدیم پینٹنگ میں بھی اس ترکیب کی وضاحت ملتی ہے۔ یہ پینٹنگ 1900 قبل از مسیح میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہ کے مقبرے کی دیوار پر بنائی گئی ہے۔ اس میں واضح طور پر ایک شخص سلیج کے آگے کھڑا ہو کر ریت پر پانی چھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کو سچ مان لیا جائے تو سوال اٹھتا ہے کتنے ٹن وزنی پتھروں کو کشتیوں میں لادا گیا، پھر ان کو ریت پر گھسیٹ کر احرام تک پہنچایا گیا، لیکن ان کو احرام کے اوپر کیسے پہنچایا گیا؟ بھاری پتھروں کو زمین سے 455 فٹ کی بلندی تک لے جانا
آج کے مشینی دور میں بھی ایک مشکل ترین عمل ہوگا، تو کیسے اس دور کے لوگوں نے اسے ممکن بنایا؟ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اہرام کو ڈھلوانے اور چڑھائیاں بنا کر تعمیر کیا گیا، لیکن سائنسی جائزہ بتاتا ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو حرکت دینے کے لیے اگر کوئی چڑھائی بنائی جاتی ہے تو اس کی لمبائی 1 میل تک ہوگی، بلکہ خود وہ چڑھائی دگنے حجم کی ہوگی۔ مصری لوگوں کے پاس ضرور کچھ ایسا تھا جو آج کے انسان کے پاس موجود نہیں۔ جیسے جیسے اہرام مصر پر تحقیقات ہوتی گئیں تو اس کی ایسے حیرت انگیزیاں سامنے آئیں کہ مجبوراً اس نظریے سے انکار کرنا پڑا کہ اسے انسان نے بنایا ہے۔ اہراموں کا آرین ستاروں کی سیدھ میں ہونا اور اہراموں کے چاروں اطراف زمین کی 4 بنیادی سمتوں کی سیدھ میں ہونا اور دیگر حقائق ایسے ہیں جو اس وقت کے انسانوں کے لیے کسی طور پر ممکن نہ تھے۔ اس لیے اہرام سے متعلق ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسے کسی خلائی دنیا کی مخلوق نے بنایا ہے جو اس دور کی دنیا سے ترقی میں بہت آگے تھی۔ مگر یہاں بھی سوال اٹھتا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ مخلوق دوبارہ کیوں نظر نہ آئی، یا اس مخلوق نے اس دنیا پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ اہرام مصر پر احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق بھی لاجواب ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے ہوئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات تھے، اور تحقیقات بتاتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا طوفان آیا تو وہ طوفان ساری دنیا پر موجود تھا۔ دنیا میں صرف 2 مقامات ایسے تھے جو اس طوفان میں بچ گئے تھے، اور وہ تھے خانہ کعبہ اور اہرام مصر۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے کی گئی ہے، اور اسے جنات نے تعمیر کیا۔ ان تمام حقائق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں اتنی بڑی عمارتیں جیسا کہ اہرام کو تعمیر کرنے کا جو طریقہ استعمال کیا گیا، کافی حد تک اس میں گارے کو استعمال کیا گیا جو نزدیک میں واقع دریائے نیل سے لایا گیا، پھر اس میں پانی ملایا گیا اور ان کو سانچوں میں ڈالا گیا، اور آخر میں ان کو آگ پر پکایا گیا جب تک کہ انہوں نے پتھر کی شکل نہ لے لی، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے امانت ترقی یافتہ کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں اونچے اونچے گھر بنانے کے لیے چٹانیں تراشتے تھے، اور اہراموں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ قوم عاد کے افراد قد کاٹ کے لحاظ سے کافی مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ وہ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان قوموں جیسی ترقی یافتہ کوئی قوم آج تک ساری دنیا کے شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ الفاظ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ماضی کی قومیں بھی ترقی یافتہ تھیں۔ ہمیں قرآن کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود ساری دنیا کے سائنسدان اور ریسرچر، عالمی شہرت یافتہ ماہرین، آرکیٹیکٹس اور انجینئرز مل کر بھی غزہ کے ایک عظیم اہرام جیسا اہرام تیار نہیں کر سکتے، اور یہ بات آج سائنسدان خود تسلیم کرتے ہیں۔ جب فرعون ظالم اور جابر حکمران بن گیا تو فرعون نے اپنے آپ کو مصر کا خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن میں لکھا ہے، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا۔ فرعون کا چیلنج اور تکبر اس حد تک چلا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو للکارنا چاہتا تھا، اور ایک بڑا مینار تعمیر کروانا چاہتا تھا تاکہ اس پر چڑھ کر یہ دیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اس لیے فرعون اپنے لوگوں کے سامنے جو اس کو پسند کرتے تھے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایماندار نہیں، اور فرعون اس کائنات کا حقیقی رب ہے۔ فرعون نے حامان کو کہا کہ اس کا نائب اور شریک کار تھا کہ ایک بہت بڑا مینار تعمیر کرے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں۔ فرعون نے تعمیر کے لیے اس وقت یہ مہارت استعمال کی کہ مطلوبہ پتھروں کو آگ پر پکایا جائے جو اس مینار کی تعمیر کے لیے درکار تھے۔ اس کے بعد فرعون نے کچھ یوں کہا، سن اے حامان،
تو میرے لیے مٹی اور آگ پر پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے تو میں جھوٹوں میں ہی گمان کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے فرعون کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو قرآن ایسی قوموں کی تصدیق کرتا ہے جو بہت طاقتور ہوا کرتی تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان طاقتور انسانوں کے لیے یہ ممکن ہو، کتنے محنت طلب کام یعنی اہراموں کی تعمیر ان کے لیے ممکن ہو۔ پھر قرآن ان کے انتہائی ترقی یافتہ ہونے کی بات کرتا ہے، اور وہ قومیں ستاروں کے علم میں بھی مہارت رکھتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ ایسے اہرام بنائے جو ایک عام عمارت سے مختلف ہوں، یعنی ان میں کچھ الگ اور حیران کر دینے والی باتیں ہوں۔ اس لیے مصر آج بھی دنیا کا 7واں عجوبہ شمار کیا جاتا ہے۔ صدیوں سے عام انسانوں کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کے لیے بھی یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔